اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد۔ ناظرین محترم، آپ لوگ جس طریقے سے ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ ہم نے مفتی راشد محمود صاحب کے جو ایک کلپ تھا اس کے جواب ہم دے رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے 4 فضائل نقل کیے ہیں اپنے خلیفہ اول ابو بکر کے شیعہ کتابوں سے۔ تو ہم نے پہلے کا جواب دیا ہے۔ دوسرا، انہوں نے کشف الغمہ سے ایک عبارت کو لاتے ہیں، اور کسی شخص نے امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، حضور یہ فرمایا کہ کوئی بندہ اگر اپنی تلوار کو چاندی کا کام کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا بأس بہ قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو چاندی کا کام کروایا تھا۔ تو اس شخص نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ کی جلد نمبر 2 صفحہ 147 پر موجود ہے۔ آپ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے منہ اپنا قبلہ کی طرف کر لیا۔ ہاں، ابو بکر صدیق ہے، صدیق ہے، صدیق ہے۔ جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا فلا صدق اللہ لہ قولا فی الدنیا والآخرہ، اللہ اس کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ وہ جھوٹا آدمی ہے جو ابو بکر کو صدیق نہیں مانتا۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی قدر نے بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کی، شیعہ کتاب سے حوالہ موجود ہے۔ اب ناظرین، یہ روایت جو ہے، یہ کشف الغمہ جو ہمارے سامنے نسخہ ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 137 پر موجود ہے۔ اب یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اے شیعوں، دیکھو تمہاری کتاب میں موجود ہے کہ امام باقر جو ہے وہ ابو بکر کو صدیق مانا کرتے تھے، تو تم کس طریقے کے لوگ ہو کہ تم صدیق کے بجائے ابو بکر کو کاذب مانتے ہو، ابو بکر کو خطا کار مانتے ہو، جھوٹا مانتے ہو، خیانت کار مانتے ہو؟ تو یہ شیعہ عقیدہ ایک جگہ اور یہاں پر امام کا قول اپنی جگہ۔ تو ناظرین، اب اس کا آپ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اصل جو قول ہے، یہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پر جب جائیں، یعنی یہ اصل عبارت جلد نمبر 3 صفحہ 137 سے ہے، جلد 3 135 پر جائیں تو یہاں علامہ اربیلی جو ہیں وہ کشف الغمہ میں انہوں نے تقریباً اچھے خاصے جو اقوال ائمہ علیہم السلام کی مدح میں لائے ہیں، ان کی فضیلت میں لائے ہیں، وہ مخالفین اور اہل سنت کی کتب سے لائے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 135 پہ کہتے ہیں کہ قول الشیخ ابو الفرج عبد الرحمن، اور پھر وہ پورا نقل کرتے ہیں کہ ابو الفرج بن جوزی جو ہیں انہوں نے یہ بات کو نقل کیا ہے اپنی کتاب، ان کی کتاب کا نام ہے صفۃ الصفوہ، اور اس کتاب میں جو ہے انہوں نے اس روایت کو وہ لائے ہیں۔ چنانچہ ناظرین محترم، یہ روایت اصلاً شیعہ روایت نہیں ہے بلکہ سنی روایت ہے، اور اس کا حوالہ بھی علامہ اربیلی نے اپنی کتاب کشف الغمہ میں باقاعدہ جب عبارت کو شروع کیا ہے تو بتایا ہے کہ امام باقر کے ترجمے میں جب یہ پورا ترجمہ نقل کیا ہے تو اس چیز کو لائے ہیں۔ ناظرین، یہ ابن جوزی کون تھے؟ یہ ابن جوزی وہ ہیں جن کے بارے میں علامہ ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 365 میں ان کو شیخ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، علامہ کہتے ہیں، حافظ کہتے ہیں، مفسر کہتے ہیں، اور شیخ الاسلام کہتے ہیں۔ تو ناظرین محترم، شیخ الاسلام و اہل سنت جو ہیں، بھلا ان کی کہی ہوئی بات کس طریقے سے شیعوں پر حجت ہو سکتی ہے؟ یہ ایک سنی روایت ہے، جو سنی روایت امانتاً علامہ اربیلی نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے۔ اب اگر آپ جائیے تو یہ روایت آپ کو صفۃ الصفوہ، یہ جو کتاب ہے، اس کی صفحہ نمبر 331 پہ امام باقر کا ترجمہ شروع ہوتا ہے، اور صفحہ نمبر 332 پر یہ روایت موجود ہے۔ چنانچہ آپ نے اصل کتاب کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہوں گے کہ یہ اصل کتاب میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ اب اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے وہ عروہ بن عبداللہ ہے، جو شیعہ تحقیق کے مطابق اس راوی کی توثیق بھی ثابت نہیں۔ عروہ بن عبداللہ یہ راوی جو ہے، اس کے بارے میں علامہ جواہری اپنی کتاب المفید میں معجم رجال الحدیث صفحہ نمبر 373 پہ، جو سید خوئی کی کتاب کا ملخص ہے، اس پہ اس راوی کو مجہول قرار دیتے ہیں۔ خود اہل سنت میں سے علامہ دار القطنی نے اس روایت کو فضائل الصحابہ میں نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 85 اور 86 میں، اور روایت کا رقم جو ہے وہ 67 ہے۔ اور جب اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو اس روایت کو نقل کرنے کے بعد جو محقق ہیں جو اس روایت پر اپنی تحکیم لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس روایت کی سند جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، ضعیف جدا، اور کہتے ہیں کہ عمر بن شمر الجعفی اس میں متروک راوی ہے۔ تو ناظرین محترم،
اب آپ لوگ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ نہ یہ اہل سنت کے منابع کے تحت یہ روایت ثابت شدہ ہے، اور اہل تشیع منابع کے تحت بھی یہ روایت سنی مصدر سے لی گئی ہے۔ بھلا کس طریقے سے ممکن ہے کہ جس روایت کو سنی مصدر سے لیا جائے وہ روایت ہمارے لیے حجت ہو سکے؟ انشاءاللہ آپ کے اس شبہ کا بھی جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔